دیکھیے یہ ملفوظات ہیں حضرت کے مختلف خلفاء نے مرتب کیے ہیں. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک جلد ہے جہاں کتاب خود کھلی ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. جہاں جو کتاب کھلی اور نظر پڑی حضرت کے جس ملفوظ اور ارشاد پر، وہ بھی بہت نفع بخش ہے. ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا، ملفوظات جو مرتب کرنے والے ہیں وہ بتلا رہے. کس سے دریافت کیا؟ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے. ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ شیخ کی صحبت میں اگر شیخ خاموش رہے تو فائدہ پہنچتا ہے. بات بھی بہت کام کی پوچھی. بعض لوگ تو یوں سمجھتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں، بھئی سنا ہے حضرت اب مجلس میں کچھ فرماتے تو ہے نہیں، کوئی مجلس تو ہوتی نہیں، یعنی مجلس قالی لفظی ہے. سنا اب تو حضرت بیان نہیں فرماتے، تو کیا کریں گے وہاں جا کے؟ وقد سمعت هذا الكلام بأذني هاتين، میں نے خود سنا. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو علم ظاہر کے حامل ہیں، نقوش لیے پھرتے ہیں. نقوش حقائق نہیں، ورنہ یہ تو بات ہی کہنے کی نہیں ہے نہ سوچنے کی ہے کہ حضرت کچھ بیان تو فرماتے نہیں تو کیا کریں گے. اور کہتے ہیں مسافہ تو ہوتا نہیں، ملاقات تو ہوتی نہیں، تو کیا کریں گے. عجیب بات ہے. کوئی مومن بندہ جب اپنے کسی مومن بھائی سے، عام مومن کی بات ہے، صرف دین کی نسبت پر ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو حدیث شریف میں کیا ہے؟ میں نے سنا ہی ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر وہ حدیث شریف، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا راستے پر. وہ ملا اس مومن بندے سے، کہاں جا رہے ہیں؟ جس شکل میں بھی ملا حدیث شریف میں ہے. کہا کہ وہ فلاں بھائی ہیں میرے. ان سے کہا کیوں؟ تمہارا اس کے اوپر کوئی حق ہے جو وصول کرنے جا رہے ہیں؟ نہ. اس کا کوئی تمہارے ذمہ حق ہے جو چکانے جا رہے ہیں؟ نہ. کہ پھر کیا بات؟ بس میں اس سے دین کے تعلق سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں ملاقات کے لیے. کہا تو سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ بتا دو اس بندے کو کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. ایک عام اہل ایمان سے ملاقات کی یہ بات ہے، تو جو اللہ کے مخصوص و خاص بندے ہیں ان سے ملاقات میں کیا بات ہوگی؟ پھر خود سوچ لو. پھر یہ کہ نفع اس پر منحصر، نفع اس میں منحصر نہیں ہے اور اس پر مبنی نہیں ہے کہ یہ اہل اللہ جو اہل قلب اہل دل ہوتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق بسائے رہتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھ کر نفع نہ ہو. جب ہی نفع ہو جب یہ کچھ بولیں نہیں. دیکھیے سوال تو کیا ہے، اچھا سوال کیا تاکہ سب کو بات پہنچ جائے. سوال کیا جائے گا تو جواب دیا جائے گا. ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ شیخ کی صحبت میں اگر شیخ خاموش رہے تو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی پھر بھی نفع ہوتا ہے. فرمایا ہاں. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فاجاب بقولہ نعم. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کی مثال یاد آ گئی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی خاموش رہتا ہے شیخ تب بھی نفع ہوتا ہے. رات کی رانی نہیں دیکھی، بولتی ہے، اور اس کا فیض خوشبو کا وہ ہمارے یہاں ہے ماشاءاللہ. آج آپ لوگ آئے ہوں گے تو اس نے خوشبو چھوڑ رکھی ہے، روزانہ چھوڑتی ہے. رات کی رانی کہا جاتا ہے. دیکھو رات کی رانی خاموش ہے
اور کیسا فیض پہنچاتی ہے، اس کی خوشبو کتنی پھیلتی ہے، کتنا اس کا فیض ہوتا ہے اور نفع ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے تو کیا یہ اللہ والے رات کی رانی سے بھی کم ہے؟ ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے، اس میں سے اتنی خوشبو بھی نہیں مہکے گی اور نہیں پھوٹے گی جتنا رات کی رانی ایک درخت میں سے۔ فرمایا ہاں حضرت تھانوی قدس فرمایا ایک تو اس لحاظ سے کہ شیخ کی حرکات کو دیکھ کر سبق حاصل ہوتا ہے، وہ اٹھتا کیسے ہے، شیخ بیٹھتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، مختلف حرکات مختلف مواقع کی، اس سے بھی نفع اور فائدہ سیکھے گا اس سے۔ دوسرے اس حدیث کے لحاظ سے کہ آنا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی جو گمان وہ میرے متعلق کرے ویسا میرا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سالک کو یہ خیال ہوا کہ مجھ کو اس وقت بھی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچے گا، اور دل را بدل رہیست، بعض اہل اللہ اور مشائخ اسی نوع کی مجلس منعقد کرتے تھے کہ اپنے طالبین اور سالکین کو دو رویہ بٹھا لیتے تھے۔ ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بلایا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا نفع اور فائدے کا، اور وہ تو پھر الگ الگ طریق ہے آدمی کے حاضر ہونے کا اور استفادے کا، بزرگوں نے لکھا بھی ہے، لیکن اگر وہ طریق بھی کسی کو معلوم نہ ہو تب بھی وہاں بیٹھنے سے نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ کولر چل رہا ہے کہیں یا اے سی چل رہا ہے، اے سی کی تو آواز بھی ایسی نہیں ہوتی، اے سی کی تو آواز بھی ایسی نہیں ہوتی، ویسی ہی ہوتی ہے ہلکی پھلکی، مگر جب آدمی جیسے ہی کمرے میں گھسے گا ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا۔ تو ایسی بولے بغیر ایسا نفع اور فائدہ پہنچا دے، اور شیخ ایسے ویسے ہی ہیں جیسے تیسے، ان کے قلوب میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسی لگا ہوا ہے اور اس کا فیض جو وہ چھوڑتے رہتے ہیں، تو اس کی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوگی، لوگوں کو ہوتا ہے، محسوس ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے توجہ اور تصرف سے بھی، اگر وہ تصرف رکھتا ہو، یہ کرتے ہیں بعض مرتبہ، ایک تو تصرف جلی ہوتا ہے، تصرف جلی تو الٹا پلٹا دیتا ہے جس شخص پر وہ تصرف کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں کا وہ تو طریق نہیں رہا۔ ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی خود جو ہمارے پہلے شیخ ہیں حضرت جی نور اللہ مرکزہ، وہ سنایا کرتے تھے کہ آغاز امر کی بات ہے، حضرت والا تھانوی حیات تھے، میں وطن آیا ہوا تھا، تو یہاں پتہ چلا کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ اس پہ توجہ ڈالتے ہیں۔ میں بھی پہنچا، مجھے شیخی اور شوخی سوجھی، میں بھی پہنچا، انہوں نے مجھ پر توجہ ڈالنی شروع کی، کہا میں سخت ہو کے بیٹھ گیا اور ادھر سے میں نے شروع کر دیا، پھر وہی کام الٹا پلٹا دیا، خدا دیا، کہا بس اسے یہی دکھانا تھا کہ سنبھل کے رکھنا قدم، دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پاوی ہے۔ وہ تو ایک سائل تھا جس نے حضرت اقدس تھانوی قدس روح کے سامنے شعر پڑھ دیا تھا، نادان و نہ سمجھنے، سائل مانگنے والا بھیک آیا حضرت کے دروازے پر اور حضرت نے دلوا دیا جو کچھ دلوانا تھا۔ اب دیکھا ہوگا بہت سے یہ بھیکاری بھیک مانگنے والے شاہ صاحب بنے رہے، موٹے موٹے دانوں کی کئی ایک تو تسبیح ہے، اور پھر پگڑی بھی اور صدری بھی اور پھر رومال الگ اور عصا یرا کانہ علامۃ زمانہ وشیخ اوانہ، نہیں لگتا؟ تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا بچپن میں، اب تو ذرا کم ہو گئے۔ تو نہیں یہ نہیں لیں گے ہم، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور تو ڈر جاتی ہیں کہ بھئی پتہ نہیں تو کتنا پہنچا ہوا ہے،
تو اس لیے اس کا منشا پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں عورتیں. عورتوں سے تو واسطہ صاحب کا زیادہ پڑتا ہے. اب اسے کیا پتا تھا کہ اس مکان کا مکین کون بادشاہ ہے؟ شاہ، حقیقی شاہ. حضرت خود اپنے ملفوظات میں فرما رہے، کہا کہ میں نے کہلوایا کہ بھائی اس سے کہہ دو بس یہی لے لیں اور چلے جائیں. نہیں، یہ نہیں لیں گے ہم. اب حضرت تشریف لائے. اب ہمارے حضرات کوئی بنے ٹھنے تو رہتے نہیں تھے. اب تو پیر بھی دلہا بنا رہتا ہے، اور خاص طور سے پنجابی پیر. اوفو، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے اور عمامہ ہوگا اور صدری بھی ایک کے اوپر ایک ہوگی اور رومال بھی اور تسبیح بھی اور عصا بھی. ہمارے بزرگوں کو تو دیکھ لو کیا حال تھا، پہچانے بھی نہیں جاتے تھے. وہی ٹوپی، کرتا اور پیجامہ، سادہ وضع میں رہتے تھے. بہت واقعات ہیں. تو خیر حضرت تشریف لائے. اسے نہیں پتا تھا یہ کون شاہ ہے، بلکہ شاہ گر ہے. حضرت بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں لیتے، لے لو. تو حضرت سے بھی یہی کہا اور شعر پڑھ دیا اس ظالم نے. کہاں سے یاد کیا ہوگا؟ دیکھو تو پہلے سائل بھکاری، ہاں سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں. کہ یوں ہی پڑھا ہوگا تو پڑھ کے تو بتاؤں گا کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہیں. آنکھیں بھی کچھ الٹ پلٹ کی ہوں گی. حضرت اقدس تھانی قدس سرہ نے ہر جگہ علماء دیوبند کی تواضع نہیں کام آتی. سناتا ہوں میں، وہ حضرت مولانا عبدالرب صاحب دلی والا، ہاں جو للکارا تھا اسے، ہاں کہا ہم ہیں حضرت مولانا عبدالرب دلی والے اور تجھے تو ایسا بتا دیں گے. یوں کہا تھا ہم ہیں حضرت مولانا عبدالرب صاحب دلی والے. حضرت نے فرمایا اچھا ذرا ادھر سے بھی پڑھ لے، اسے ادھر سے بھی یہی شعر پڑھ لے، یعنی میری طرف سے بھی. نہیں سمجھے؟ حضرت نے نہیں پڑھا، کہا ادھر سے بھی یہی پڑھ لے، بس لینا ہے تو لے ورنہ تو ابھی درگت بنا دوں گا تیری شاہی کی. ہاں کان پکڑ کے بھی نکالوں گا. دھمکایا حضرت نے اسے. پھر گیا. تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی خود وہاں تواضع سے کام نہیں لیا. اس وقت تو مولوی مسیح اللہ تھے، مگر حضرت پیدائشی اور فطری اور مادر ذات بزرگ تھے. عجیب تھے حضرت کا مقام اور ولایت. واقعی تمام اس وقت کے اہل اللہ حضرت سے بہت متاثر تھے. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود، اور بعض لوگوں نے تو فرمایا، اور ہم نے جہاں تک دیکھا کہ ایسے اہل اللہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے. حضرت جی کی شان بڑی عجیب تھی. تو ادھر تو مولوی مسیح اللہ تھے، مگر پھر بھی کدا دیا اس شاہ صاحب کو. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کر تو دیا، اور مجھے پتا تھا کہ ہمارے حضرات کو یہ چیز پسند نہیں، اور حضرت والا حیات تھے. اور سالک اور طالب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے مرشد و شیخ کو اپنے ہر پل سے مطلع کرے، اچھا ہو یا برا. اب تو کرتے نہیں مطلع. تو کہتے ہیں میں جب آیا حضرت کی خدمت میں تو میں نے یہ سارا واقعہ حضرت کو لکھا. حضرت نے لکھا خط کھینچ کے، کہا انہوں نے تو کی ہی تھی بچوں والی حرکت، تم نے بھی بچوں والی حرکت کی. 20 رکعت نفل نماز پڑھے، نفل پڑھے. حضرت سے 20 رکعت نفل پڑھوائے. تو وہ اس نوع کا تصرف اور توجہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا معمول نہیں ہے، چونکہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. فرما رہے ہیں کہ البتہ میں نے کہا تھا تصرف جلی تو نہیں، تصرف خفی. تھوڑا سا سالکین اور طالبین کے قلوب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں. اب تمہیں کیا سمجھاؤں کیا کرتے ہیں. فَيَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَيُلْقُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّا يُلْقُونَ بِطَرِيقٍ يُلْقُونَ. تم لوگ کیا سمجھو گے؟ یہ ایک دوسرا راستہ ہے، جب اسے قطع نہیں کیا تو کیسے سمجھ میں آئے گا. اور اس کا اثر طالب اور سالک محسوس کرتا ہے.
اسی لیے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جب بیٹھ کے نکلے گا تو اپنے قلب کے اندر اچھائیوں کی طرف رجحان پائے گا، رغبت پائے گا، ذوق و شوق پائے گا، اور برائیوں سے کچھ نہ کچھ دوری پائے گا، اس سے وہ تنفر پائے گا، ابا پائے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ اب کوئی کہنے لگے کیا بیٹھے ہیں بلا وجہ، کس لیے بیٹھے ہیں جب شیخ کچھ نہیں کہہ رہا ہے؟ تو کیا جانے، تو صاحب قال ہے، ان حال کی باتوں کو کیا جانے۔ اسی لیے تو مولا روم نے فرمایا قال راب گزار صاحب حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ تو وہی طریقہ سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک مادی اور حصی طریق ہے، زبان بولتی ہے اور کان سنتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ انسان کا قلب اور دل بھی بولتا ہے اور دل سنتا ہے۔ جب دل سے اور دل والوں سے کوئی مناسبت ہو، دل اور دل والوں سے تو مناسبت ہے نہیں اب، ہاں دلی والوں سے مناسبت ہے، ہاں۔ اور آج کل کی دلی، اور میرا مقولہ ہے کبھی تم کہو کہ کوئی حدیث ہے کیا، ہاں حدیث رواہ مسلم، الدل ہی تل ہی، الدل ہی تل ہی۔ ایک دلی تھی دل والوں کی دلی، دل بنانے والوں کی دلی، حضرت شاہ ولی اللہ قدس الروح ان کے خاندان کے علماء کی دلی، اور اس سے پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے انہی جیسے باکمال صاحبزادگان، ان کی دلی۔ اب کہاں، اب تو دل بگاڑنے والی دلی ہے، اب کہاں دل بنے۔ تو دلی والوں کا تو سے تو مناسبت ہے، دل والوں سے تو مناسبت ہے نہیں، تو دل کی باتیں کیا سمجھے گا۔ یہ ہے بات۔ فرمایا تیسرے توجہ اور تصرف سے بھی، اگر وہ تصرف رکھتا ہو۔ فرمایا یہ مسمرزم کی طرح ہے، ایک علم ہے مسمرزم، قوت خیالیہ پر اثر کرتا ہے اس کا ماہر، اور جس کا زیادہ فن ہوتا ہے، صاحب فن ہوتا ہے، جانتا ہے گرو، بہت سخت، بہت آگے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ حدیث لا یشقى جلیسہم سے معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ فرمایا حدیث کے الفاظ گو عام ہیں، اور اصول کا قاعدہ ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کو ہے، خصوص مورد کو نہیں۔ حضرت کا علم تازہ تھا، مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہاں شان بھی طالب علمانہ، کہہ دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی میں تو طالب علم ہوں۔ دیکھیے اصول کا قاعدہ ہے انما العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، جیسا آیت لعان میں خصوص مورد کو اعتبار نہیں کیا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا ہے، مگر میرے نزدیک اس مسئلہ اصولیہ میں ایک قید ہے، وہ یہ کہ ایسے عموم کا اعتبار ہوتا ہے جو مراد متکلم سے خارج نہ ہو۔ اب ذرا غور فرما لیجئے گا پہلے اقرا اور دوسرے اقرا پر، وہاں تو مضمون ہی نہیں ہے، انہیں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ گئے۔ گو یہ قید صراحتاً مذکور نہیں، لیکن مراد فقہا کی ہے۔ بس آگے تو حضرت کا ملفوظ پھر علمی نوعیت کا ہو گیا ہے۔ اس لیے بھائی اہل اللہ اور بزرگان دین کے پاس تو جانا چاہیے، چاہے کچھ نہ بھولیں، کوئی کلام نہ فرمائیں، ویسے بھی لیٹے ہوئے ہوں، بظاہر تمہیں دیکھیں بھی نہ، لیکن ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو گے، تم انہیں دیکھو گے، انشاءاللہ اس سے بھی نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا سے رغبت، پورا دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے، ادھر سے توجہ ہٹتی ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، ایسا بننا چاہیے۔ میرے ساتھ بظاہر ایک دنیا دار آدمی مگر بڑے فہیم سمجھدار، حضرت والا ہمارے شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ علی گڑھ قیام فرما تھے، تشریف لائے ہوئے تھے تو میرے ساتھ گئے تھے۔ کہنے لگے ملاقات کے بعد، حضرت
میں نے تو آج ایک عجیب چیز دیکھی۔ میں کیا دیکھا؟ میں نے پتہ نہیں کیا بتائیں گے۔ کہا حضرت کے چہرے پر زندگی کا لطف دیکھا، زندگی کا لطف۔ ارے میں نے کہا کیا کہہ دیا تم نے، للہ درک، اسے نہیں کہا تو میں نے کہا ایسی گہری بات کہہ دی، یہ تو عالم بھی نہیں کہتا۔ سمجھے؟ حضرت کے چہرے کو دیکھ کے سمجھے کہ لطف زندگی کیا چیز ہوتی ہے، گویا وہ حضرت کے پاس ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر کچھ سوچو کہ وہ کس لیے ہے، کوشش کرو۔ وہ اس لیے ہے کہ ان حضرات کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا قوی اور مضبوط ہے۔ زندگی کا لطف، اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ انسان روپیے پیسے کی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے اور کہے کی کرتا ہے، تو اسی لیے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا لطف جو حاصل ہوتا ہے تو ان چیزوں سے نہیں۔ میں گلگوں میں تسکین دل و جان ڈھونڈنے والوں، میں گلگوں میں تسکین دل و جان ڈھونڈنے والوں، کیا بھول گیا میں گلگوں میں تسکین دل و جان ڈھونڈنے والوں، کسی کو یاد نہیں؟ ذکر ساقی کوثر میں ملتا ہے، میں گلگوں میں تسکین دل و جان ڈھونڈ، سکون قلب ذکر ساقی کوثر میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذکر سے مراد اتباع، ان کے اسوے کی اتباع اور پیروی۔ دنیا کے ساز و سامان میں لطف زندگی نہیں ہے، لطف زندگی تو ذات باری تعالی سے قرب کا تعلق، محبت کا تعلق، اطاعت کا تعلق اسی میں ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا واقعی زندگی کا لطف کیا چیز ہے، انہیں حاصل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نواب صاحب ڈھاکہ نے کہا تھا کہ میں تھانہ بھون آؤں گا۔ حضرت کا سفر ہوا تھا ڈھاکہ، آج کل بنگلہ دیش کا دارالسلطنت ہے، جسے راجدھانی کہتے ہیں۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ بہت پہلی بات ہے، اس وقت تو ہندوستان تقسیم ہی نہیں ہوا تھا۔ آزادی سے 4 سال پہلے حضرت کی رحلت ہو گئی، تو حضرت کے اسفار ہوتے تھے، تشریف لے جاتے تھے ان لوگوں کی فرمائش پر۔ تو انہوں نے کہا ہوگا کسی موقع سے، میں نے کہہ دیا تھا کہ وہاں نہ کھانا ملے گا اور نہ عمدہ مکان ملے گا۔ اور ڈھاکہ کے نواب صاحب اوفو صاف کہہ دیا حضرت نے، انہوں نے منظور کر لیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگ کھانے اور مکان اور راحت کے لیے تھوڑا ہی آتے ہیں، لوگ اللہ والوں کے پاس کچھ اور لینے آتے ہیں جس کا تعلق قلب و دل سے ہوتا ہے۔ غذائے باطن نہ کہ غذائے بطن، ایک تو غذائے بطنی ہے اور ایک غذائے باطنی ہے، وہ تو ان کے پاس بہت ہے۔ جس کے پاس جو بہت ہے تو پھر وہ عجیب بات یاد آ گئی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس الروح کا عجیب حال تھا۔ سمجھ میں نہیں آئے ان لوگوں کی بات، بظاہر الٹی معلوم ہوتی ہے۔ کیا کہ جب کوئی امیر مہمان ہوتا تو اسے تو ساگ سبزی کھلاتے تھے، اور جب کوئی غریب مہمان ہوتا تو اسے مرغ متنجن، تعبیر ہے مرغ متنجن کی، یعنی بڑھیا بریانی وغیرہ قورمہ بڑھیا کھانا کھلاتے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ بھائی مہمان کو کا اکرام چاہیے، اعزاز چاہیے، اس کو عمدہ کھانا کھلانا چاہیے جو روزمرہ نہ کھانے کا عادی نہ ہو۔ فرمایا وہ جو امراء ہیں وہ تو
عمدہ سے عمدہ کھانے اپنے یہاں روزانہ کھاتے ہیں، ان کا اکرام اور اعزاز یہ ہے کہ ساگ سبزی کھلائی جائے اور جو غربا ہیں تو ان بیچاروں کو کہاں ملتا ہے، ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہیں مرغ متنجن بریانی قورمے کھلائے جائے۔ جی اب ہر شخص اس کی نقل نہ شروع کر دے، حضرت نانو تو بن جائے اور کر لے نقل، ورنہ نہیں چل پائے گی بات۔ ہاں کون سمجھے گا اس فلسفے کو؟ خیر منظور کر لیا۔ پھر دہلی تاج پوشی کے موقع پر آئے، دہلی آئے مگر بیمار تھے، یہاں نہیں آ سکے۔ جب کوئی خط، اب حضرت ان کی شرافت کو بتا رہے ہیں، ان حضرات کے قلب میں اللہ والوں کی بڑی وقت و عظمت ہوتی ہے واقعی۔ جب کوئی خط جاتا تھا تو ایک شخص ان کے مقرب بیان کرتے تھے کہ آنکھوں پر رکھتے اور سر پر رکھتے، اتنا اس کا اعزاز کرتے۔